أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہتے ہیں جو جبریل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس کو یعنی کہ اس قرآن کو نازل کیا ہے جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ بنی اسرائیل کا ذکر چلا آ رہا ہے، جس میں 96 میں آیت میں نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ یہودیوں کو اور جو مشرک ہیں ان کو آپ جو زندگی کا زیادہ حریص پائیں گے، یعنی کہ موت سے ڈرتے ہیں اور زندگی کا ان کو زیادہ لالچ ہے کہ زیادہ دیر تک زندہ رہیں۔ تو اللہ نے اگزامپل دی کہ اگر 1000 سال بھی یہ زندہ رہیں تو پھر بھی یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یعنی اگر کسی کا خاتمہ شرک پر ہوا یا یہودیت پر ہوا یا کسی اور مذہب پر ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 96 میں، تو یہ ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں جو جبریل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس کو نازل کیا ہے، یعنی کہ ان کا یہ بھی اعتراض تھا یہودیوں کا کہ یہ جبریل کیوں قرآن لے کے آنے ہیں، کوئی اور فرشتہ کیوں نہیں آتا، کیونکہ ان کو جبریل کے ساتھ بھی یہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھی بغض رکھتے تھے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام جتنے بھی نبی ہیں ان کے اوپر جو پیغام ہے وہ یہی لے کے آتے ہیں۔ تو جیسا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا بہت مقام ہے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر جو عرش کے پاس ان کا بہت مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کے دل کے اوپر اتارتے ہیں۔ یہ تو یہاں پر جو انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے جبریل علیہ السلام کا کہ ان کا کام اللہ کے کلام کو نبی کے دل کے اوپر اتارنا ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ جو نبی پاک کے اوپر جو وحی آتی تھی ان کو اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جیسے ہم حفظ کرتے ہیں قرآن کو ایسے ان کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ڈائریکٹ جو ان کے جو قرآن ان کے دل کے اوپر اتار دیا جاتا تھا، جیسے ہم کوئی چیز فیڈ کرتے ہیں، تو پھر وہ نبی پاک آگے وہ جو قرآن تھا آگے صحابہ کو جو کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو لکھوا دیتے تھے۔ تو ان کی ترتیب بھی ایسی تھی کہ اللہ نے جیسے جو بھی آج ترتیب نظر آ رہی ہے اسی ترتیب میں نبی پاک نے جو قرآن کو لکھتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ یہ جو آیت ہے اس سورہ کے اندر اس کو لگانا ہے، اس آیت کو اس سورہ کے اندر اس کو یعنی کہ جو بھی آیات کی ہمیں ترتیب نظر آ رہی ہے یہ بالکل ہو بہو نبی پاک نے ایسے ہی صحابہ کو بتائی تھی، پھر انہوں نے اسی ترتیب سے اس کو لکھا جس ترتیب سے ہم اسے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو اس کی جو کتاب کی شکل میں وہ بھی حضرت عثمان غنی کے دور میں جو اس کو کمپلیٹ کیا گیا تھا قرآن ایک مکمل کتاب کی شکل میں۔ ویسے اس سے پہلے جو تھا وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لیکن پوری جو سورہ تھی اس کے اندر پوری آیات کی ہو بہو سیم ترتیب جو آپ پڑھ رہے ہیں وہی تھی جو نبی پاک کے دور میں تھی، کیونکہ نبی پاک ہر رمضان میں جو اس کا پورا اس کی جس کو ہم کہتے ہیں نا دہرانا، حضرت جبریل کے ساتھ اس کو دہراتے تھے قرآن کو۔ تو اس سے یہی لگتا ہے، یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی ترتیب تھی جو نبی پاک کے دور میں تھی، اور جو آیات جس سورہ کے اندر ہے اسی نبی پاک کے دور میں بھی ایسے ہی تھی۔ جو یہودی تھے ان کا بغض تھا حضرت جبریل کے علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ کیوں لے کے آئے ہیں، کوئی اور نبی کیوں نہیں آیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تورات میں لے کے آتے تھے، تو ان احکامات کے اوپر بھی ان کو اعتراض تھا کہ
یہ جبریل کو لے کے آتے ہیں، یہ بڑے سخت احکامات لے کے آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے بہت جو ہے نا اعتراضات تھے ان کے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ آگے پھر جو انہی آیات کا سلسلہ آگے چلے گا۔ پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ یہ ان کا کام تو قرآن کا پہنچانا ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جو کہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتاب ہے، اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی ہیں اس سب کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور ان کا کام تو قرآن کو پہنچانا ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو پھر ان کا جو بغض رکھنا یہ بالکل ناجائز اور بالکل ان کی ہٹ درمی ہے کہ وہ کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم مانتے، یہ جبریل لے کے آ رہے ہیں تو ہم نہیں مانتے۔ تو ان کے اعتراض کا یہاں پر جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، یعنی کہ یہ کتاب ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری مطلب کہ ان کے لیے اس کے اندر خوشخبریاں ہیں، اس میں کوئی بھی ان کے جو مسائل ہیں، کوئی بھی آگے انہوں نے ترقی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو سب کے لیے ان کے لیے اس کے اندر ہدایت اور راستے موجود ہیں۔ مسئلہ ہے کہ جو اس کو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستے کھولے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں سبق ملا کہ جو جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ قرآن اللہ تعالیٰ کے نبی کے دل کے اندر وہ اتارتے تھے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو ان کا جو اعتراض تھا وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔